بلا تاخیر حضرت شاہ صاحب کا بیان شروع ہوتا ہے، بس ایک آدھ نعرے کے ساتھ نعرہ تکبیر، آواز بلند نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واتباعہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا كثيرا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ تمام حضرات ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بزرگوں، بھائیو، عزیزو، اصل تو مجلس قرات ہے اور آپ سب حضرات قرآن کریم کی تلاوت سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ مختصر ترین وقت میں چند باتیں قرآن کریم کی عظمت کے حوالے سے عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا، اتنے میں پھر نعت ہوگی اور پھر قرآن حضرات تشریف لے آئیں گے۔ پہنچ گئے ہیں الحمدللہ۔ میں نے جو آیت تلاوت کی ہے، اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے، کیا لوگوں، تمہارے پاس نصیحت آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور یہ کتاب ہے نصیحت والی، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے، نصیحت ہے، خیر خواہی ہے، اس میں تمہارے لیے شفا ہے، اس میں تمہارے لیے ہدایت ہے، تمہارے لیے رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو یہ چار عظیم الشان نعمتیں قرآن کریم کی برکت سے اس امت کو حاصل ہوئی ہیں۔ تو ہمارے لیے سب سے بڑی نصیحت، خیر خواہی اور بھلائی کی باتیں جو ہیں وہ قرآن کریم میں ہیں، اور ہمارے اندر کی جو روح کی بیماریاں ہیں، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، ناجائز دشمنی ہے، یہ بیماریاں بھی اس قرآن کریم کی برکت سے دور ہو جاتی ہیں اور شفا ہوتی ہے، اور جسمانی شفا بھی اسی قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے رکھی۔ ہدایت بھی اسی کے اندر ہے کہ ہر زمانے میں لوگ اللہ کی طرف آنا چاہیں، لوگ ہدایت اور خیر خواہی اور نصیحت کو حاصل کرنا چاہیں،
لوگ جنت کے راستے پر آنا چاہیں تو قرآن کریم کے اندر ہی اس کی ہدایت اور راستہ موجود ہے، کسی اور کتاب کی طرف ہمیں جانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ اور یہ رحمت ہے، اس کتاب کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ سراسر رحمت، سراپا رحمت۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام پر قرآن کریم کو نازل فرمایا تو اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لے لیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ 1442 سال ہو گئے، آج تک قرآن کریم کے اللہ پاک نے مکمل حفاظت فرمائی ہے، اور اللہ کے اس دعوے کا یہ ثبوت ہے کہ قرآن کریم کے اندر کوئی بھی گڑبڑ نہیں کر سکتا۔ ساری دنیا کے لوگ مل کر سازش کر لیں، زور لگا لیں، اپنے سارے وسائل جو ہیں وہ خرچ کر لیں، ذہنی صلاحیتیں، مال، جو چاہے کر لیں، لیکن قرآن کریم کے کسی ایک لفظ کو، کسی ایک حرف کو، زبر زیر کو بھی وہ نہیں بدل سکیں گے، اور آج تک نہیں بدل سکے، آئندہ بھی نہیں بدل سکیں گے۔ جن کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، تورات، انجیل اور زبور، وہ اپنے اپنے زمانے کے لیے تھی، تو آج نہیں ہے۔ اگر ہیں تو ان کے اندر گڑبڑ ہے۔ آپ اندازہ کریں، صرف انجیل کو ہی لے لیں، باقی کتابوں کا بھی یہی حال ہے۔ انجیل کو، تورات کو، تو ایک نسخہ جو آج موجود ہے اور اس کے کئی ایڈیشن ہیں۔ ایک ہے کہ صفحہ نمبر نہ ملنا، ایک نہ ہونا، لیکن اس میں جو آیات ہیں وہ بھی تبدیل ہو چکی ہیں، اور اس کے مختلف ایڈیشنز میں مختلف باتیں ہیں۔ لیکن قرآن کریم چیلنج ہے کہ پوری دنیا میں جہاں بھی قرآن کریم کا نسخہ، یہ مصحف موجود ہے، اس کا صفحہ نمبر تو بدل سکتا ہے، کہیں لکھائی موٹی ہو گئی، کہیں باریک ہو گئی، لیکن اس کی آیات سب کے پاس ایک ہی ہیں، ایک ہی، کہیں بھی کوئی گڑبڑ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو منصب عطا فرمایا، وہ منصب یہ تھا کہ یتلو علیہم آیاتی، کہ ان پر قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کریں۔ اور وہ کون تھے جن کو تلاوت کی؟ وہ صحابہ کرام تھے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، حضور علیہ السلام کی امت کی پہلی جماعت، جس سے حضور کی امت کا آغاز ہوتا ہے، ابتدا ہوتی ہے، اور اس امت کا بھی سب سے پہلا امتی خلیفہ بلا فصل رسول، خلیفہ راشد و عادل و برحق، امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے امتی ہیں۔ تو حضور ان کو قرآن کی تلاوت کرتے تھے، انہیں آیات سناتے تھے، اور جب تلاوت فرما لیتے تو صحابہ اس کا معنی پوچھتے تھے، مطلب پوچھتے تھے، اللہ کی منشا پوچھتے تھے، تو حضور تشریح فرماتے تھے۔ وہ جو تشریح ہے وہ حدیث ہے، جس کو حکمت کہا ہے علماء نے اور مفسرین نے۔ وہ تدبیر کی باتیں ہیں، حکمت کی باتیں ہیں، نصیحت کی باتیں ہیں، علم کی باتیں ہیں، اور وہ ساری قرآن کی تشریح ہے۔ تو آج تک قرآن دونوں اعتبار سے محفوظ ہے۔ ایک تو یہ کہ جیسے نازل ہوا وہی الفاظ، وہی آیات، وہی صورتیں، وہی ترتیب آج ہمارے پاس موجود اور محفوظ ہے۔ اور دوسری بات کہ جو معنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس لفظ کا طے کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس معنی کو بیان فرما دیا، وہ معنی بھی آج تک محفوظ ہے۔ کوئی نیا معنی نہیں، کوئی نیا مطلب نہیں، کوئی نئی تشریح نہیں۔
کیوں نازل ہوئی آیت، کس موقع پہ نازل ہوئی، ساری تفصیلات ہمیں حدیث پاک کے ذخیرے میں مل جاتی ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کی وجہ یہ ہے، فلاں موقع پر یہ بات ہوئی، یہ واقعہ ہوا، یہ سوال ہوا، یا فلاں موقع پر اس بات کی ضرورت تھی کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے تو آیت نازل ہو گئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کی ہر طرح سے حفاظت فرمائی ہے۔ قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ اس کو جو بھی پڑھنا چاہے وہ آسانی کے ساتھ اس کو پڑھ لے گا۔ اللہ اپنی شان کے مطابق، اپنی قدرت سے ہر انسان جو قرآن کو مانتا ہے، اس کو پڑھنا چاہتا ہے، اس کی زبان پر اس کو جاری کر دے گا۔ آپ دیکھیں نا، ہم یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہماری زبان عربی نہیں ہے، لیکن ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں قرآن پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، صورتیں یاد کی ہوئی ہیں چھوٹی وہ ہم پڑھتے ہیں، مطلب آئے یا نہ آئے، لیکن ہمیں قرآن کریم آسانی سے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اکثر لوگوں نے ناظرہ قرآن کریم پڑھا ہوا ہے تو دن میں شام کو کسی وقت تلاوت بھی کر لیتے ہیں۔ تو دنیا میں یہاں کتنی زبانیں بولنے والے لوگ ہیں، سینکڑوں زبانیں ہیں ہمارے خطے میں، اور دنیا کے اندر ہزاروں زبانیں ہیں۔ تو ہر زبان کا آدمی جو مسلمان ہے اس کے لیے قرآن پڑھنا اللہ نے آسان کر دیا۔ آپ مثال لے لیجیے کہ کوئی برطانیہ میں کوئی انگریز مسلمان ہوتا ہے، اب بھی ہوتے ہیں، کوئی انگریز مسلمان ہوئے تو نماز کبھی انگریزی میں نہیں پڑھی انہوں نے، نماز عربی میں ہی پڑھتے ہیں۔ ان کو سمجھ آئے نہ آئے ان کی زبان پر سورہ فاتحہ جاری ہو جاتی ہے، قرآن کی آیات ان کی زبان پر جاری ہو جاتی ہے، درود شریف وہ پڑھتے ہیں، ان کو کوئی دقت اور تکلیف پیش نہیں آتی، بڑی آسانی سے پڑھ لیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا دین انسانوں کی فطرت کے عین مطابق ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان، کوئی زبان بولنے والا، کسی نسل کا، کسی رنگ کا، کسی خاندان کا، کسی قوم کا کوئی انسان ہے، اگر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کے لیے اسلام کو سمجھنا اور اسلام کے حکموں کو یعنی قرآن کریم کو پڑھنا اس کے لیے اللہ نے آسان بنا دیا۔ یہ فرانس جہاں یہ خباثت ہوئی ہے اور حضور علیہ السلام کی نعوذ باللہ توہین کی گئی ہے، مسلمان تو وہاں بھی موجود ہیں۔ خود فرانس کے رہنے والے لوگ جو کسی اور ملک کے نہیں ہیں، وہی پیدا ہوئے، وہی کے رہنے والے ہیں، وہی کی زبان بولتے ہیں، لیکن مساجد آباد ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ دنیا میں مسلمان جو ہو رہے ہیں لوگ، اسلام قبول کرنے والوں کی سب سے زیادہ تعداد فرانس میں ہے، دوسرے نمبر پر برطانیہ میں ہے، تیسرے نمبر پر امریکہ میں ہے، پھر جرمنی میں ہے۔ وہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اور ایک ہی دین ہے جو سب سے زیادہ دنیا کے اندر پھیل رہا ہے اور اللہ کی مخلوق اسے قبول کر رہی ہے۔ کیوں کر رہی ہے؟ کہ یہ انسان کی فطرت کے مطابق ہے، اس دنیا میں بھی اسی نے کام آنا ہے اور آخرت میں بھی اسی نے کام آنا ہے۔ آپ تصور نہیں کر سکتے، کوئی آدمی آپ کو کہے کہ یہ مسجد ہمیں بیچ دو، ہم اس کو کوئی کوٹھی بنا لیں گے، کوئی ہوٹل بنا لیں گے، کوئی پلازا بنا لیں گے، تو گناہگار سے گناہگار مسلمان بھی مسجد کو فروخت نہیں کرے گا، کہے گا یہ تو ایسی نعمت ہے کہ جس نے اس مسجد کو بنانے میں حصہ لیا ہے، جنت میں اللہ نے اس کا گھر بنا دیا۔ تو کوئی اپنی عبادت گاہ بھی بیچتا ہے، اس کو تو بغیرت کہتے ہیں، تو مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ تو ان ملکوں میں، فرانس میں، جرمنی میں، برطانیہ میں عیسائیوں نے گرجے فروخت کر دیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مذہب اپنی شکل میں رہا ہی نہیں، اس کے اندر اللہ کا پیغام رہا ہی نہیں، اس کے اندر وہ روح اور وہ نور موجود ہی نہیں ہے۔
وہ باطل ہے. اسی لیے اس مذہب کی اہمیت، اس کی عظمت ان کے دلوں میں نہیں ہے. انہوں نے ثقافت کے طور پہ، ماحول کے طور پہ کہ ٹھیک ہے یہ کلچر ہے، یہاں یہ مذہب چل رہا ہے، مندر ہے، گرجے ہیں، گھنٹیاں بج رہی ہیں، تو اس کو قبول کر لیا. لیکن حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں، تو گرجے بیچ دیے. آپ اندازہ کریں، آج سے 20 سال پرانی رپورٹ ہے، 400-500 گرجے جو ہیں اس میں فرانس میں اور برطانیہ میں اور جرمنی میں فروخت کیے انہوں نے، اور مسلمانوں نے خریدے ہیں. یہ توفیق اللہ نے مسلمانوں کو دی، اور ان کو خرید کر ان کو مساجد میں تبدیل کر دیا. برطانیہ میں ہمارا جو ختم نبوت کا دفتر ہے، وہ گرجا تھا، اس کو خریدا، بیچ دیا انہوں نے. اس کو بیچ کے مسجد بنا دی، ختم نبوت کا دفتر بنا دیا. وہاں سے دین کی دعوت جو ہے اس کی روشنی پھیل رہی ہے. تو اسی دین نے زندہ رہنا ہے، اسی کتاب نے باقی رہنا ہے قیامت تک، اس کی تلاوت ہوتی رہنی ہے. اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا ہے کہ اس کے مقابلے کا کلام اگر کسی کے پاس ہے تو لے آئے، کوئی بنا سکتا ہے تو بنا لے. قرآن کریم میں چیلنج دیا، اور آج تک اس چیلنج کو کوئی بھی جو ہے اس کو قبول نہیں کر سکا، اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکا، نہیں لا سکا کوئی. کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اللہ نے چیلنج دے دیا کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو ایسا کرو، اس جیسی ایک صورت بنا کے تم لے آؤ. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی مثال کو لے آؤ. اور تم سے نہیں بنتی تو اللہ کے ماں سوا جو تم نے اپنے رب بنائے ہوئے ہیں نا مددگار، ان سب کو اکٹھا کر لو اور سارے مل کے تم زور لگا لو. نہیں بنا سکو گے، تم نہیں بنا سکو گے. اور ڈرو اللہ سے، اس آگ سے ڈرو، اس آگ سے ڈرو جس کی غذا انسان اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اس سے بچو. تو آج تک اس چیلنج کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکا، نہیں لا سکا. آپ دیکھیں قرآن کریم کو بہت بدلنے کی کوشش کی لیکن نہیں بدل سکے، اب تک لگے ہوئے. ایک ہے کہ الفاظ کو بدلنا تو بے بس ہو گئے. اس پر انہوں نے بڑی محنت کی، تحقیق کی، رپورٹ لکھی. وہ جو امریکہ میں ان کا پینٹاگان ہے، جو سینٹر ہے ان کا پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کا، جو بدماشی کا اڈا ہے، انہوں نے ایک رپورٹ لکھی، مسلسل وہ چھپتی ہے، ہر سال چھپتی ہے.
کہ ہم قرآن کریم کے الفاظ کو تو نہیں بدل سکتے، ہم نے بہت کوشش کی، ہم سے نہیں بدلے، لیکن ایک کام ہم کر سکتے ہیں کہ ہم دوسری زبانوں میں جو اس کا ترجمہ ہے اس میں معنی بدل دیں، مفہوم بدل دیں اور لوگوں کو گمراہ کر لیں۔ چنانچہ اس پر انہوں نے کام کیا، یہاں بھی انہوں نے لوگ تیار کیے، کئی بغیرت مسلمان ہیں جو تیار ہو گئے، ایمان سے معلوم ہو گئے، جو قرآن کو بدلنے کے، اس کا معنی بدلنے کے لیے جو آدمی تیار ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان کا نور اس کے دل سے نکل گیا، اس کے لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ یہاں موجود ہیں ایسے بغیرت کہ جنہوں نے پاکستان کے سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر آ کر قرآن کی آیات، واضح حکم جو ہیں ان کو بدلنے کی کوشش کی اور اب تک لگے ہوئے ہیں، اخبار میں بھی لکھتے ہیں، کئی بدماش ہیں، ٹی وی پر بھی بکتے ہیں، لیکن اپنا پورا زور لگا کے اور ان بدماشوں کا، عالمی بدماشوں کا پیسہ کھا پی کے حرام کیا انہوں نے، وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس لیے کہ آگے مسلمانوں کی اتنی بڑی جماعت موجود ہے اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت گمراہی پر کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی، کبھی بھی نہیں اکٹھی ہوگی، تو قرآن کے معنی کو بدلنا گمراہی ہے۔ حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت اور منصب ختم نبوت، اس کے مقابلے میں کسی نئی نبوت کو جاری کرنا گمراہی ہے، کفر ہے، ارتداد ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان والوں کی پہلی جماعت ہے جس کے ایمان و عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے مومنین اور مسلمین، مومنات اور مسلمات، ان کے لیے معیار اور حجت بنایا ہے۔ اس جماعت کی عظمت کو بھی داغدار نہیں کر سکتے، ان کا مقام اور منصب نہیں چھین سکتے، اس لیے کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے محفوظ کرایا۔ انہوں نے لکھا، ہم تم نہیں تھے، اور اپنی مرضی سے نہیں لکھا، وحی آ گئی حضور علیہ السلام کو کہ میرے محبوب، میرے پیارے جبریل علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا معاویہ کو میرا سلام کہو، سلام کہا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ فرماتے ہیں اس کو وحی کی کتابت پر، وحی لکھنے پر اس کی ڈیوٹی لگا دے، یہ امانت دار ہے، امین ہے، گڑبڑ نہیں کرے گا۔ تو قرآن کریم لے کر آئے جبریل، وہ بھی امین ہے، جس ہستی پر نازل ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، وہ بھی امین ہے، اور جن کاتبین نے لکھا وہ بھی امین ہے، اور اللہ کے حکم سے سارے کاتب مقرر کیے گئے۔ حضور نے اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کیا، ہر کام اللہ کے حکم سے کیا، اللہ کی مرضی سے کیا۔ آپ کو فرماتے ہیں ما تزوجت شیئا من نسائی ولا زوجت شیئا من بناتی الا بوحی جاءنی به جبریل من ربی عز وجل، او کما قال علیہ السلام، کہ میں نے نہ اپنی شادی، اپنا نکاح اپنی مرضی سے کیا، نہ اپنی بیٹیوں کا نکاح اپنی مرضی سے کیا۔ جبریل وحی لے کے آئے تو میں نے اپنا نکاح کیا، جبریل وحی لے کے آئے تو میں نے اپنی بیٹیوں کے نکاح کیے۔ تو اللہ کی طرف سے ذاتی معاملات ہیں، نبی اس میں بھی اللہ کا فرما بردار اور پابند اور مطیع ہوتا ہے۔ نبی سے زیادہ اطاعت کرنے والا کوئی نہیں دنیا کے اندر۔ اللہ سب سے اونچے درجے پر حضور علیہ السلام فائز ہیں، اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، اللہ کے حکم کو پہنچانا، اللہ کے کلام کو سنانا، اللہ کے کلام کو سمجھانا، اس کی تعلیم دینا، اور تعلیم دینے والے جو طالبان حق ہیں، جو صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کی تربیت کرنا، ان کے دلوں کے اندر نور ایمان جو ہے اس کو روشن کرنا، یہ
امر نبوت میں سے ہے، فرائض نبوت میں سے ہے۔ اللہ نے اس جماعت کو دین کی تعلیم اور تربیت کے لیے اور امت کے سامنے ایک نمونہ بنا کر پیش کرنے کے لیے اس جماعت کو چنا تھا۔ حضور خود فرماتے ہیں اللہ نے مجھے چنا، پھر میرے صحابہ کو چنا۔ میرے دل سب سے زیادہ، میرا دل پاک مخلوق کے اندر، اور میرے بعد میرے صحابہ کا دل، ان کے قلوب سب سے زیادہ پاکیزہ۔ تو قرآن کے امین وہ ہے جنہوں نے لکھ لکھ کر حضور کے سامنے، حضور وہی آتی تھی، حضور تلاوت فرماتے تھے، اور پھر جس کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ تم اس کو لکھو، وہ لکھتا تھا۔ اور ایک نازل ہونے کی ترتیب ہے، اور ایک ترتیب وہ ہے کہ پھر اللہ کے حکم سے جیسے جیسے مضمون جو تھا جہاں، وہ ترتیب الگ ہے۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے کہ وہ جو آیت اس دن تمہیں لکھوائی تھی، آج والی آیت اس کے آگے لکھ لو، یا آج والی آیت اس سے پچھلی آیت کے ساتھ ملا لو، تو یوں مضامین بھی مکمل ہوتے رہے۔ ترتیب جو آج قرآن کریم کا نسخہ ہمارے پاس موجود ہے، یہ ترتیب بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور حضور علیہ السلام نے اس ترتیب کو قائم کیا۔ امیر المومنین خلیفہ راشد سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے دور میں یہ آخری جو محنت ہوئی قرآن کریم کے تمام نسخوں کو اکٹھا کرنے کی، انہوں نے اس کو مکمل کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے دور میں بھی نسخے اکٹھے ہو رہے تھے صحابہ کے پاس، جو کسی نے کپڑے پر لکھا، کسی نے لکڑی پر لکھا، کسی نے چمڑے پر لکھا، تو وہ جان سے زیادہ عزیز سمجھ کے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، لیکن وہ سارے جمع کروا لیے حضرت عثمان نے، لے آؤ بھائی، پھر اس پر گواہیاں لی۔ ہاں بھائی کون سی آیت لے کے آئے؟ امیر المومنین یہ فلاں آیت ہے میرے پاس، سناؤ۔ کسی اور کے پاس یہ آیت ہے، دوسرا صحابی کھڑا ہوتا، میرے پاس لکھی ہوئی ہے، سناؤ۔ دونوں کو اکٹھا کر لیا، تین تین چار چار گواہیاں لی کہ یہ آیت سب کے پاس ایسے ہی لکھی ہوئی ہے، اسی ترتیب سے لکھی ہوئی ہے۔ تو ان کو جمع کیا کہ یہ ایک ہو گئی۔ اسی طرح پورے قرآن کریم کی صورتیں جو ہیں ان کو جمع فرمایا، اور گواہیاں لے کر صحابہ سے جن کے سامنے قرآن نازل ہوتا تھا، وہ وحی کے بھی گواہ ہے، نبوت و رسالت کے بھی گواہ ہے۔ ان کی گواہی اگر غلط ہے تو پھر ہم مسلمان نہیں ہیں۔ ہمیں کس نے اسلام پہنچایا؟ ہمیں کس نے قرآن پہنچایا؟ ہمیں کس نے نبی کی حدیث پہنچائی؟ ہمیں کس نے نبی کی سیرت پہنچائی؟ نبی کا اسوہ حسنہ، نبی کے اعمال کس نے ہم تک پہنچائے؟ تو ہر صحابی عادل ہے، ہر صحابی اس امت کا سرتاج ہے، ہر صحابی قابل احترام ہے۔ باقی درجات اپنے اپنے ہیں، اور وہ درجات اللہ نے متعین کیے، اس کی ڈیوٹی بھی ہماری نہیں لگائی کسی نے، کیا ہم کچھ نکال دیں اور کچھ شامل کر دیں، کسی کو اوپر بٹھا دیں، کسی کو درمیان میں، کسی کو نیچے بٹھا دیں۔ اللہ نے طے کر دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى۔ مکہ فتح ہونے سے پہلے جو ایمان لائے، مال خرچ کیا، جان قربان کی، قتال کیا، وہ درجے میں اونچے ہیں ان لوگوں سے جو مکہ فتح ہونے کے بعد مسلمان ہوئے، مال خرچ کیا، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، ان سے اونچے ہیں۔ مہاجرین ہیں، انصار ہیں، یہ سابقون الاولون ہیں، درجات ہیں،
اور پھر ان میں جو سب سے اونچا درجہ ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے اونچا درجہ، اور پھر عشرہ مبشرہ ہے، اللہ نے ان کو درجات دیے، اللہ نے حضور علیہ السلام کے ذریعے ان کو یہ مناصب بخشے ہیں کہ یہ اونچے ہیں، بدری صحابہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ سب سے مشکل وقت ہے اسلام پر، مال بھی لے آئے، جان بھی پیش کر، حاضر ہیں یا رسول اللہ، یہ تھے لبیک یا رسول اللہ والے۔ نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، شان ابو بکر صدیق، شان اولیاء اللہ، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، نعرہ تکبیر۔ تو درجات اللہ نے طے کر دیے، ابو بکر تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ یہ ابو بکر عمر کو ہمارے ساتھ بھیجیں، رضی اللہ عنہما، فلاں ہمارا غزوہ ہے، سریہ ہے، وہاں جانا ہے جہاد کے لیے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ان کو مجھ سے جدا نہ کرو، یہ میرے ساتھ رہیں گے، ان کے بغیر نہیں میں رہ سکتا، اور وہ بھی حضور کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، تڑپتے تھے۔ آج بھی دیکھ رہے وہ تب بھی حضور کے ساتھ تھے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آج بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ مابِ حرام اور جنت میں ہیں۔ وہ روضہ جو ہے ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، اور نبی کی مٹی کا خمیر ہی جنت سے اٹھایا گیا ہے۔ تو نبی جنت سے آئے، جنت میں ہی موجود ہے، آج بھی جنت میں موجود ہے، جو ساتھ آرام فرما رہے ہیں وہ بھی جنت میں ہیں، وہ بھی جنت میں ہے، اور اس جنت کی ہوائیں بقی شریف تک پہنچتی ہیں، جہاں حضور علیہ السلام رات کو جا کے دعائیں کرتے تھے ایمان والوں کے لیے، مغفرت کے لیے۔ جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، اللہ نے فرمایا کہ جا کے میرے محبوب کو اٹھاؤ اور انہیں بقی شریف کے قبرستان میں لے جاؤ۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئی تو حضور بستر پر نہیں تھے، باہر نکلے تو حضور تشریف لا رہے تھے، یا رسول اللہ آپ کہاں گئے؟ فرمایا جبریل نے اٹھایا مجھے آ کے، کہ اللہ فرماتے ہیں اٹھو اور ان کے لیے جا کے دعا کرو۔ اللہ ان کو براہ راست بھی ان کی مغفرت فرما سکتے ہیں، ہر چیز پر طاقت ہے اللہ کو، لیکن اللہ نے ان کو یہ شرف دیا، ان کو یہ سعادت بخشی کہ تمہارے لیے میرے محبوب آ کر مغفرت کی دعا کریں گے، تمہارے درجات کی بلندی کی دعا وہ کریں گے آ کے، اور میں تمہارے درجات کو بلند کر دوں گا۔ اور بخشے ہوئے تو پہلے ہی ہے جو بقی میں پڑے گا، بخشے ہوئے تو پہلے ہی ہے، درجے اور بلند ہوتے چلے گئے، حضور ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو ان کے ایمان میں شک ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو کسی صحابی کے ایمان میں شک نہیں، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، اللہ نے فرما دیا ان سب کی مغفرت ہو گئی، اور بہت بہترین اور بہت بڑا اجر اور ثواب آخرت میں اللہ نے ان کے لیے رکھ دیا، اور وہ لے چکے، وہ آخرت کی زندگی میں لے چکے، وہ جنت میں، جن کی جنت میں جانے کی گواہیاں حضور علیہ السلام دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زنا ہو گیا نا ان سے، خود پیش ہو گئے، یا رسول اللہ مجھ پر حد جاری کر، میں دنیا کی سزا برداشت کر سکتا ہوں، آخرت کی سزا برداشت نہیں کر سکتا۔ حد جاری ہوئی، کیوں یہ معاملات کیوں ہوئے؟ اللہ کی طرف سے ہوئے کہ قانون پورا ہونا تھا، دین کی تکمیل ہونی تھی۔ آج امت مثال پیش کر سکتی ہے کہ ایک صحابی کو سنسار کیا گیا، شرابی کو درے مارے گئے، چور کے ہاتھ کاٹے گئے، اسلام کی حکومت قائم ہوگی تو یہ حدود جاری ہوگی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے اتنی عظیم و شان توبہ کی ہے کہ پورے مدینے پر بھاری ہے، اور وہ جنت میں ہے، پہنچ گیا جنت میں، وہ سب کے سب جنتی ہیں، ان کا تزکیہ ہوا، ان کی تطہیر ہوئی۔
باقی یہ کہنا کہ 6-7 صحابی تھے اور باقی تو سارے منافق تھے، اور قرآن کے اندر منافقین کا ذکر آیا اور سورہ منافقون کو صحابہ پر اس کا اطلاق کرنا، یہ بھی دجل ہے، تحریف ہے، تلبیس ہے۔ نہیں ہو سکے گی، نہیں چل سکے گی، امت کبھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی، امت کی اکثریت ہمیشہ حق پر جمع رہے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو سن لو، یہ بات سنا کے میں اجازت چاہتا ہوں۔ وہ جو کہتے ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ منافقین جو ہے وہ صحابہ میں گھسے ہوئے تھے اور اکثریت منافقین کی تھی، اٹھائیں سیرت طیبہ، روح المعانی کے اندر بھی اس کی تفصیل موجود ہے، اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اکفار الملحدین میں بھی اس کو نقل کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا مدینہ طیبہ میں، اور اس کے بعد جب اللہ کا حکم آ گیا کہ اب تک تو منافقوں پر پردہ ڈالا ہوا تھا کہ یہ اسلام قبول کر لیں، جہنم میں جانے سے بچ جائیں، تو شفیع القلب ہے، ان کے اندر قلب نہیں ہے، نہیں اسلام کو چاہتے ہیں، تو اب ان کو واضح کر دیں اور اپنی جماعت سے نکال دیں ان کو، اور اپنی جماعت کو پاک کر کے دنیا کو دکھا دیں کہ یہ ہیں صحابہ اور یہ ہیں منافق۔ تو 40 کے قریب، 36-37 کی تعداد بھی ہے، 40 کی تعداد بھی ہے۔ حضور نے نام لے لے کر فرمایا قم فلاں، قم فلاں، قم فلاں، قم، اوے فلانے کھڑا ہو جا، کھڑا ہو جا، کھڑا ہو جا، نکل جاؤ میری مجلس سے باہر، آج کے بعد اس میں مت آنا۔ ان کو نکال دیا، تو اتنے ہی تھے منافق، نکال دیے تو باقی تو سب مومنین ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا۔ تو ایک منافق تھا، اس کی اتنی بڑی داڑھی تھی، بیٹھا رہا، حضور نے فرمایا تو بھی اٹھ باہر نکل جا، وہ بیٹھا رہا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر کی زبان پر بھی اللہ کا حکم چلتا تھا، شداء علی الکفار رحماء بینہم۔ مراد رسول اٹھے اور اس کو داڑھی سے ہی پکڑا کہ یہ داڑھی اس کی قابل احترام نہیں، اس لیے کہ یہ داڑھی اسلام کے حکم کے مطابق نہیں ہے، یہ دھوکہ دہی کے لیے۔ داڑھی کے اندر اسلام نہیں ہے، اسلام میں داڑھی کا حکم ہے، پہلے اسلام میں داخل ہو۔ تو یہی سے پکڑ کر اس کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے اور 3-4 تھپڑ اس کو رسید کیے۔ اس نے کہا عمر تو میرا دوست ہے، کیا کر رہا ہے میرے ساتھ؟ تو عمر نے وہ جواب دیا جو تعلیم، تربیت اور تزکیہ نبوی کا عین مصداق تھا، اس کے عین مطابق تھا۔ فرمایا کیسی دوستی، کس سے دوستی؟ دوستی تو اس ہستی کی وجہ سے تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ جب انہوں نے فرمایا باہر نکل جاؤ، دوستی ختم ہو گئی۔ نعرہ تکبیر، حضرت فاروق اعظم۔ تو یہ سب کے سب رحماء بینہم تھے اور اشداء علی الکفار تھے۔ انہوں نے اپنے دین پر، عقیدے پر کبھی کوئی مفاہمت نہیں کی۔ زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کا مقابلہ صدیق اکبر نے کیا ہے، ختم نبوت کا انکار کرنے والوں کا مقابلہ صدیق اکبر نے کیا ہے، اور پہلا لشکر ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں بھیجا ہے مسیلمۃ الکذاب کے خلاف۔ اور دیکھیں ایمان کیسی نعمت ہے کہ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا باپ بھول گیا، ابو جہل کا احترام اس کے دل و دماغ میں نہیں تھا، نہ محبت تھی نہ احترام تھا، بھول گیا، سب کچھ نکل گیا۔ احترام اور محبت یہ دو نعمتیں اگر کسی ہستی کے ساتھ وابستہ تھی تو صرف حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، محمد ہمارا
محمد ہمارے تاج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ ان نعرے کا مطلب ہے ان میں اجازت چاہوں تھوڑے کو بس بھائی وہ پوری کی پوری جماعت پوری امت کے لیے، قیامت تک کے لیے، تمام زمانوں کے لیے ہدایت کا معیار ہے، حجت ہے، وہی گواہ ہے اس دین کے، اور دین دیا ہی انہوں نے ہمیں ہے، ان کو درمیان سے نکال دو تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور اہل بیت بھی صحابہ میں ہی شامل ہے، صحابہ سے باہر کو الگ کوئی چیز نہیں ہے، وہ الگ چیز نہیں ہے۔ ایک ہے حضور کی نسبت سے، صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آپ کے خاندان سے محبت کرنا، بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہاں یہ تو ایمان کو اور روشنی ملتی ہے۔ حضور کو سیدہ فاطمہ سے بہت محبت تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ایک ہی بیٹی حیات رہ گئی، باقی فوت ہو گئی۔ ہاں سیدہ زینب سے محبت نہیں تھی، وہ جب فوت ہوئی تو حضور نے فرمایا بیویو اس کو غسل دینے کے بعد جب کفن دینا ہے تو کفن سے پہلے مجھے اطلاع کر دی۔ اطلاع دی بیویوں نے، یا رسول اللہ ہم نے غسل دے دی آپ کی پیاری بیٹی جو زخمی ہو کے آئی تھی مکے سے مدینہ۔ تو حضور نے اپنی چادر مبارک عنایت فرمائی اور فرمایا میری پیاری بیٹی کو پہلے میری چادر میں لپیٹو پھر اور چادر میں، اور فرمایا میری اس بیٹی نے میری خاطر بہت تکلیفیں اٹھائی، بہت تکلیفیں اٹھائی، کمال ہے۔ لیکن ہم ایک بیٹی سے محبت کریں اور باقیوں سے محبت نہ کریں، یہ محبت کا کون سا معیار ہے؟ ہمیں تو حضور علیہ السلام کے سارے خاندان سے محبت ہے، اور خاندان میں سب سے پہلے تو مائیں ہیں، تو ماں سے محبت کریں گے تو اولاد سے بھی محبت کریں گے۔ تو کیا اولاد نے کبھی ماؤں کے ساتھ لڑائی کی تھی؟ ایک واقعہ نہیں ملتا۔ حضور کی بیٹیوں نے کبھی اپنی ماؤں کے ساتھ امہات المومنین کے ساتھ لڑائی نہیں کی، بلکہ کوئی بات پہنچانی ہوتی تو سیدہ عائشہ کے ذریعے سفارش کرواتی، اور سیدہ عائشہ نے یا کسی اور ہماری ماں نے کوئی بات کروانی ہوتی تو وہ سیدہ فاطمہ سے عرض کرتی کہ آپ ابا جان سے کہیں، آپ کی بات مان لیں گے۔ یہ محبت وہاں موجود تھی۔ حضور نے فرمایا یہ حسن و حسین ہے، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ تو ساری امت ان سے محبت کرتی ہے، ان سے عداوت کر کے جہنم میں جانا ہے؟ تو وہ سارے صحابی ہیں، صحابیات ہیں۔ حضور کی ساری بیٹیاں حضور پر ایمان لائیں، چاروں بیٹے حضور کی تمام ازواج مطہرات، ام المومنین سیدہ خدیجہ سب سے پہلے ایمان لائیں، تو داماد جو ہیں وہ بھی تو ایمان لائے۔ بھئی حضرت ابو العاص ہے، مقسم نام ہے جو سیدہ زینب کے شوہر ہے، تو اس وقت تک قانون نکاح ابھی نہیں آیا تھا، تو کافر تھے، ان سے نکاح کیا سیدہ زینب کا حضور السلام نے۔ ابو لہب کی دو بیٹوں سے سیدہ رقیہ اور ام کلثوم، ان کا نکاح ہوا تھا، رخصتیں نہیں ہوئی، تو ابو العاص مسلمان ہو گئے، پہلے کافر تھے، تو مسلمان ہوا تو ہمارے لیے قابل احترام ہو گئے، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اس جماعت میں شامل ہو گئے۔ ابو لہب تو چچا تھا، اس کا احترام کیوں نہیں کرتے؟ مسلمان نہیں ہوا نا، تکلیف دی، قرآن میں آ گیا تبت یدا ابی لہب وتب، نہیں کرتے ہم احترام اس کا۔ تو سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احترام کیا، اطاعت کی، مال دیا، جان دی، جوانی نبی کی حرمت پر قربان کر دی۔ تو آج ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ بچپن میں اسلام قبول کیا، ساری زندگی حضور کی فرما برداری میں گزاری، ہم احترام کرتے ہیں۔ حضور نے بیٹی دے دی، ہاں چچا کا احسان بھی اتار دیا،
وہ جتنے احسانات کیے تھے نا سارے اتار دیے. حضور نے فرمایا مجھ پر کسی کا کوئی احسان نہیں سوائے ابو بکر، سب کے احسان میں نے اتار دیے. تو چچا نے خدمت کی تو وہ ان کا خاندانی اخلاقی فریضہ تھا، کر دی، بہت اچھا کیا ہے نا. لیکن جو احترام سید الشہداء حمزہ کا ہے، جو احترام حضرت عباس کا ہے، وہ ابو لہب کا نہیں ہو سکتا، باقیوں کا بھی نہیں ہو سکتا. تو ان سب کی اولادیں مسلمان ہو گئی، سب کی، ابو جہل کی، ابو لہب کی، حارث سے بڑے ان کی اولادیں، زبیر کی اولادیں، سب مسلمان ہو گئے، سارا مکہ مسلمان ہو گیا. حضور نے سب کو معاف کر دیا. یہ رحمت تھی حضور کی. تو اہل بیت میں داماد بھی داخل ہوتے ہیں. اتنا بانے کو رواج ہو گئے کہ داماد گھارا میں تو کاٹ جو بھی تو گھارا لے شامل کیا نہیں اسے پہل بہت ہے کہیں یہ رواج. تو عثمان جس کو 2 بیٹیاں نہیں جگہ بات ہے، اہل بیت میں ہے، علی اہل بیت میں ہے. تو جس کی بیٹی لی جائے اپنے نکاح میں ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، حضور ان کو گھر میں آنے سے منع کرتے تھے. وہ بھی تو بیت میں داخل ہوتے تھے. تو خاندان سارا، یہ سارے کا سارا اہل بیت میں. باقی درجات ہیں، یہ بیٹیاں ہیں، یہ ازواج ہیں جو امہات المومنین ہیں، یہ تو مناسب ہیں، اللہ نے ان کو یہ مراتب دیے. تو دوستو قرآن کی محبت تب قائم ہوگی جب دل میں صحابہ کی محبت ہوگی. جس دل میں صحابہ کا بغض ہوگا اس میں نہ قرآن ہوگا نہ قرآن کی محبت ہوگی. سیدھی سیدھی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جمع ہو گئے ہیں، محفل شروع ہونے والی. ہاں جی، تو کون یہاں سے ذمہ دار؟ ماشاءاللہ. بھائی چناب نگر میں ہر سال ہم 12 ربیع الاول کو ختم نبوت کانفرنس کرتے ہیں، 11-12 ربیع الاول. اور یہ فیض ہے جانشین امیر شریعت حضرت مولانا سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت مولانا سید عطاء المحسن بخاری کا، حضرت مولانا سید عطاء المومن بخاری کا، حضرت پیر جی دامت برکاتہم کا، ان کا فیض ہے. اس راستے پہ ہمیں چلا گئے، مرکز بنا گئے، وہاں سے دین کی دعوت جو ہے وہ ہر طرف پھیل رہی ہے الحمدللہ. تو 12 ربیع الاول کو ہم وہاں دعوت اسلام ریلی نکالتے ہیں، جلوس ہوتا ہے دعوت اسلام کا، اور ہم دعوت دیتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں. اور اللہ پاک نے اس میں بڑی کامیابی دی. یہ میں پچھلے ہفتے گیا تھا 4 دن پہلے، تو خود چناب نگر کے 9 مسلم آئے ہوئے تھے جو قادیانی سے مسلمان ہوئے تھے. رات ہمارے پاس رہے، ان کے مسائل پر گفتگو ہوتی رہی. ان کی خدمت بھی ہمیں کرنی ہوتی، اس لیے کہ وہ اپنی برادری چھوڑ کے ہماری برادری میں آ گئے، مسلم برادری میں آ گئے. تو جو مسلمان ہے انما المؤمنون اخوہ، بھائی ہے ہمارا. لاہور میں بھی ایسے پچھلے دنوں ایک نوجوان 3 مہینے پہلے مسلمان ہوا، الحمدللہ اس کی شادی کی ہے. ہمارے دفتر میں ولیمہ ہوا، اس کو مکان لے کے دیا. یہ وہ ہمارا بھائی بن گیا نا، اب ہم نے ہی اس کی خدمت کرنی ہے. تو قادیانیوں کو ہم دعوت دیتے ہیں. یہاں سے قافلہ جائے گا قاری صاحب کی قیادت میں. ہاں جی، مولانا خلیل صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی جزائے خیر دے. تو ان سے رابطہ کر لیں. کل میرا خیال رات کو کہیں نکلے گا یہاں سے انشاءاللہ. تو اس میں شامل ہوں، ہمارے قدم سے قدم ملائیں اور ہمارے لیے دعائیں بھی کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس محنت کے اندر قبول فرما لے، اور آپ کا سفر بھی اللہ قبول فرمائے. اور بھائی دیکھو، ہم تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو کافر نہ بنائیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ کافروں کو مسلمان بنانے کی محنت کریں. یہ بڑا کام ہے، بڑا کام ہے یہ.
کہ کافروں کو آپ مسلمان بنائیں، یہ تو قیامت میں آپ ساتھ لے کے جائیں گے۔ تو اس محنت کے لیے بھی خصوصی دعا کریں گے، اور قافلے میں زیادہ سے زیادہ احباب اس ہمارے اس دعوتی کام کے اندر شریک ہوں وہاں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔